أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسی ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کرے، آسانیاں آپ کے لیے پیدا کرے اور ہم سب کو داعیے دین بنا دے، قرآن پاک کی سمجھ دے دے، ہدایت کے راستے پہ چلا دے۔ زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، کل کل کرتے ہوئے بات کو مت ڈالیے، کیا پتا کہاں کب کس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پڑ جائے۔ آئیے لیسن کو دیکھتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر سورہ یوسف شروع کی، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم کو اپنا خواب سناتے ہیں، جس میں انہوں نے 11 ستاروں، ایک سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند بھائی اور والدین کو ظاہر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 پڑھیں گے۔ کالا یا بنیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے چھوٹے بیٹے، لا تقصص، مت بیان کرنا، رویا کا علی اخواتے کا، اپنا خواب اپنے بھائیوں پر، فیقیدو، ورنہ وہ تدبیر کریں گے۔ تدبیر یہاں وہ بھائیوں کے لیے آیا تو جیسے کوئی چال چلیں گے، سازش کریں گے۔ لکا قیدا، تیرے لیے کوئی بری تدبیر، یعنی کہ تیرے لیے برا سوچیں گے۔ ان الشیطان للانسانی، بے شک ہے شیطان انسان کا، عدو مبین، کھلا دشمن، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی غیر معمولی بصیرت اور نبوی فہم کے بارے میں ایک خاص رویہ دیکھنے میں ملتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب انہیں سنایا تو انہوں نے خواب کی نوعیت سے فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ مستقبل کی ایک عظیم خبر ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بلند مقامات اور فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ اب یہ دیکھیں، بھائی ہیں، بڑے ہیں، لیکن چونکہ ان کی والدہ اور تھیں، اس کے بعد جو حضرت یوسف اور حضرت بنیامین تھے، ان کی والدہ اور تھیں۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین چھوٹے ہی تھے جب والدہ فوت ہو گئی۔ یہاں انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیں، حسد و نظر ایک ایسی باطنی بیماری ہے جو قریبی رشتوں میں بھی جنم لے سکتی ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن بن سکتا ہے۔ اگر دل میں حسد اور کمتری پیدا ہو جائے نا تو انسان کو ہر رشتہ بھول جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں کے مزاج اور انسانی کمزوریوں کا علم تھا، اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو رازداری کی تلقین کی، کیونکہ انہیں ایک شفیق باپ اور انسانی مزاج کی گہری سمجھ ہے۔ بھائیوں کے دلوں میں پہلے ہی یوسف کے لیے محبت خاص کی وجہ سے ایک کھچاؤ جیسا ماحول تھا، اور خواب کا ذکر اس حسد کی کسی عملی سازش میں بدل سکتا تھا۔ قرآن پاک شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اس کے جذبات اور کمزوریوں کے ذریعے غلط فیصلے کرنے پر آمادہ کرتا ہے، بلکہ اس کے موجودہ رجحانات کو بھڑکا دیتا ہے۔ یہاں بھی شیطان حسد کو سازش میں بدلنے کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ دیکھیں، ایمان کا تقاضا سادہ لوہی نہیں بلکہ دانش مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اپنی جگہ، مگر اس دنیا میں اسباب کو نظر انداز کرنا درست نہیں ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یجتبیک ربک، چنے گا تجھے تیرا رب، وَيُعَلِّمُکَ، اور سکھائے گا تجھے، من تاویل الاحادیث، باتوں کی تعبیر یعنی خوابوں کی تعبیر سے، وَيُتِمَّ، اور وہ پوری کرے گا، نعمتہ علیک، اپنی نعمت آپ پر، وَعَلَى آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا، جس طرح اس نے پورا کیا تھا اسے، علی ابویک من قبل، اس سے قبل تیرے دونوں باپ دادا یعنی ابراہیم و اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خاص مشن کے لیے منتخب کرنے والے ہیں۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے کہ تمہیں چن لیا ہے، واضح کرتے ہیں کہ یہ خواب محض ایک منظر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا اشارہ ہے، نبی چننے کا اشارہ ہے۔ نبوت کوئی وراثی چیز نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، اور یہ انتخاب علم، صبر اور کردار کی تکمیل کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ طویل الحدیث کی تشریح سے مراد کہ جو علم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا جائے گا وہ صرف خوابوں کی تعبیر تک ہی محدود نہیں ہوگا بلکہ حالات و واقعات اور انسانی نفسیات کو سمجھنے کی غیر معمولی صلاحیت بھی شامل ہوگی۔ دیکھیں یہی صلاحیت بعد میں مصر کی وزارت اور قحط کے انتظام میں نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نعمت ضرور پوری کرے گا آپ پر اور آل یعقوب پر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا پورا ہونا نبوت، ہدایت اور قیادت کے ظہور سے ہوتا ہے۔ یہ نعمت پہلے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو دی گئی اور اب وہی سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ خوب ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور حکمت والے سمجھدار ہیں۔ یہاں یہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ آگے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کیا کچھ ہونے والا ہے، چاہے وہ کنویں میں ڈالے جانا ہو، غلامی ہو یا قید، سب اللہ کی علم اور حکمت کے مطابق ہے۔ بظاہر مصیبتیں ہی مصیبتیں نظر آ رہی ہیں مگر حقیقت میں یہی مراحل نبوت کی تیاری کے لیے ہیں، یعنی کہ دیکھیں مصیبتوں سے مراحل کہاں تک پہنچیں گے؟ نبوت تک۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہی آزمائشیں نعمت کے خلاف نہیں بلکہ نعمت کی تکمیل کا ذریعہ ہوتی ہیں، یعنی کہ مشکلیں اور مصیبتیں جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بننے میں مدد دیتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 اور 8 پڑھیں گے۔ لقد کانا بلا شبہ ہیں فی یوسف و اخواتہ، یوسف اور اس کے بھائیوں میں آیات للسائلین، نشانیاں سوال کرنے کے لیے۔ اگلی آیت ہے اس قالو، جب انہوں نے آپس میں کہا، یعنی کہ بھائیوں نے آپس میں کہا، لا یوسف واخوہ، یقیناً یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین، احبا زیادہ پیارے ہیں، الا ابینا منا، ہم سے زیادہ، یعنی کہ ہمارے باپ کو پیارے ہیں۔ کون؟ حضرت یوسف اور ان کے بھائی۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک طاقتور جتھا ہے، ماشاءاللہ وہ جوان تھے اس لیے وہ کہتے تھے کہ مطلب ہم تو جوان ہیں، طاقتور جماعت ہیں۔ اِنَّا آبَانَا، بے شک ہمارا باپ، لفی ضلال مبین، یقیناً واضح غلطی پر ہے۔ اب دھیان سے سمجھے اس بات کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً بلا شبہ موجود ہے۔ کیا؟ لقد کانا سے مراد یقیناً بلا شبہ موجود ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ بات پوری قوت کے ساتھ دل میں اتر جائے۔ یہ آیت دراصل قصہ یوسف کے آغاز پر ایک تمہید کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ محض قصہ یا ایک تاریخی داستان نہیں ہے بلکہ ایک ہدایت نامہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں اللہ تعالیٰ کی سنت آزمائش اور سنت جزا و سزا پوری طرح کار فرمایا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ آیت دراصل اہل مکہ کے ان سوالات کا جواب بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قصہ اس لیے نازل فرمایا کہ حق کے متلاشیوں کے لیے حقیقت واضح ہو جائے۔ آیت نمبر 1 میں یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائیوں کی گفتگو جو وہ آپس میں کر رہے ہیں بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف اور ان کے عینی بھائی یعنی کہ ماں کے دو ماؤں کے علیحدہ علیحدہ بیٹے جو ہیں، عینی بھائی بنیامین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے کیونکہ یہ دونوں بھائی بڑے بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ بڑے بھائی جو تھے ان کی ماں علیحدہ تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کی والدہ جو تھی علیحدہ تھی، جو کہ ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھیں۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف کی نسبت اپنے نور فراست یا الہام ربانی سے سمجھ چکے تھے کہ ان کا مستقبل نہایت درخشاں ہے اور نبوت کا خاندانی سلسلہ ان کی ذات سے وابستہ ہونے والا ہے۔ خود حضرت یوسف کا حسن صورت، یعنی کہ حضرت یوسف ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھے، اور سیرت و کردار محبت پدری کو یعنی کہ والد کی محبت کو اپنی طرف جذب کرتا تھا، جس کی وجہ سے دوسرے بھائیوں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ وقت پر کام آنے والے ہم ہیں، یعنی کہ ہم طاقتور ہیں،
کوئی مخالفت کرتا ہے تو ہم نپٹنے والے ہیں، ہم ایک طاقتور جتھا ہیں جو کہ والد صاحب کے بڑھاپے میں کام آ سکتا ہے۔ اب ان چھوٹے لڑکوں سے تو کوئی ایسی امید نہیں ہو سکتی، یعنی کہ چھوٹوں کے بارے میں کہتے تھے۔ ان کا اشارہ حضرت یوسف اور بنیامین کی طرف ہے۔ باپ کے اسی رویے کی نسبت وہ کہتے تھے کہ وہ اس معاملے میں سخت غلطی اور سراسر خطا پر ہیں۔ وہ نفع و نقصان کا صحیح طور پر موازنہ نہیں کرتے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ امید ہے آگے بھی ہم انشاءاللہ بڑی سمجھ کے پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے امان میں رہیے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔